میری عزیز بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج بدھ کے دن کا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج 10 شعبان ہے، بدھ کا دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کا ہر دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ آج میں اپنی ان پریشان اور دکھی بہنوں کے لیے بدھ کے دن کا خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کی زندگی اور حالات ایسے بدل جائیں گے، میرے اللہ پاک نے چاہا ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس ماہ شعبان کی برکت سے آپ کے گھروں میں رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھروں سے غریبی مفلسی لاچاری ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ کو غربت کی وجہ سے پیچھے چھوڑ چکے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور آپ سے آپ کے حالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کے حالات راتوں رات کیسے بدل گئے۔ ناظرین، ماہ شعبان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی بہت برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ میرا اللہ پاک ہر وہ انسان جو اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اس کی ہر دعا کو ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس انسان کے ہر کام کو آسان بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس شعبان کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہر مہینے کو ہر چیز کو افضل قرار دیا ہے۔ ماہ شعبان کا ایک ایک دن ایک ایک رات افضل ہے۔ اس میں کی جانے والی عبادات افضل ہیں، اس میں کیے جانے والے ذکر و اذکار افضل ہیں۔ ماہ شعبان میں ہر کی جانے والی دعا کی قبولیت ہے۔ ناظرین، آپ کی خالی جیبیں ہیں، آپ کے حالات بہت خراب ہیں، تنگ دستی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، غربت ہے۔ آپ نے آج کے دن بدھ کے دن 10 شعبان کو یہ وظیفہ چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وظیفہ میں اپنے ان دکھی اور پریشان بہن بھائیوں کے لیے لے کے آئی ہوں، اور جو میں وظیفے اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں وہ پہلے سے آزمودہ مجرب ہوتے ہیں۔ یہ وظائف جو ہیں ان سے لوگ کئی سالوں سے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ عمل بدھ کے دن کرنا ہے، یہ بدھ کے دن کا خاص عمل ہے، 10 شعبان کا خاص عمل ہے۔ آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، آج کے دن آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، آج کے دن آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کی بہت خاصیت ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ آپ نے اگر اپنی زندگی میں اس وظیفے کو ایک بار کر لیا تو آپ کے حالات راتوں رات بدل جائیں گے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس وظیفے سے آپ کے اوپر جو قرض تھے، پہاڑ جتنے قرض تھے، لوگوں کی طرف سے بڑی پریشانی تھی، اس پریشانی اور اس کا حل، اور پہاڑ جتنے قرض جو ہیں ایسے اتریں گے، ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ بدھ والے دن، ماہ شعبان کا یہ بدھ کے دن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ کریں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب یا عشاء کی نماز کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں۔ جب ہم نماز کے بعد کسی بھی عمل کو کرتے ہیں تو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ ہم باوضو ہوتے ہیں۔ جب ہم باوضو ہو کر کسی بھی عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اس وقت میں ہم دنیا کے خزانے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب ہم وضو کر کے کسی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں تو یہ عمل اللہ کا پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے کہتا ہے، میں تیری شارت کے قریب ہوں، تو مجھے پکار میں تجھے سنوں گا، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ سے دعا کر میں تیری ہر دعا کو قبول کروں گا، تو مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ تو کیوں نہ
اپنے رب کی ذات سے اس طرح سے مانگا جائے، اپنے رب کی ذات سے اس طرح گڑ گڑا کے مانگا جائے کہ اللہ پاک فوراً ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہماری ہر دعا کو قبول کر لے، ہماری ہر حاجت کو قبول کر لے، ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، جن کی بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے۔ ناظرین، آج آپ نے بدھ کے دن کا ماہ شعبان کی 10 تاریخ کا آپ نے جو وظیفہ پڑھ لینا ہے، نہایت چھوٹا سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا گھنٹوں کا عمل نہیں ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ آپ جہاں کہیں موجود ہوں، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور بڑی توجہ سے کرنا ہے، بڑے سکون سے بیٹھ کے کرنا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا عمل کر لیا تو کام میں مصروف ہو گئے، آدھا عمل کر لیا تو پھر کام میں مصروف ہو گئے، موبائل پہ لگ گئے، فون آ گیا، کسی سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اس عمل کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھ کے بڑے عاجزانہ انداز میں آپ نے یہ وظیفے کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج کرنا ہے، اور آپ نے اگر اس وظیفے کو آج نہیں کیا تو آپ اگلے بدھ کو کر لیں۔ آپ عزیز ساتھیوں، معزز ساتھیوں، یہ وظیفہ رزق کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھلوا دے گا، آپ کے نصیب بھی بدل دے گا، آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہوں، آپ نے نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز پڑھ لی، آپ نے وہی مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ اپنے ذکر و اذکار کر لیں تو آپ نے اس کے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو آپ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں۔ جتنی دفعہ آپ سے ہو سکے آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، اپنی دکان کھولنے سے پہلے، دفتر میں جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اس کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت کمالات ہیں۔ درود پاک سب دعاؤں کی افضل دعا ہے۔ ناظرین، آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے 41 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح اس کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح کا مطلب بہت بڑا مشکل کشا، بہت بڑا مشکل کشا، ہر مشکل کو آسان کرنے والا، ہر مشکل سے بچانے والا۔ آپ نے یا فتاح کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا فتاح کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے پھر سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی پڑھیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ الحمدللہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے اللہ سے بڑی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے پکار میں سنتا ہوں، تو آپ اپنے رب کو پکاریں۔ اس عمل کے دوران آپ اپنے اللہ سے دنیا کے خزانے بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ صبح کو یہ عمل کریں، شام کو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ شام کو کرتے ہیں تو رات تک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں تو صبح ہونے تک آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہوگا۔
اللہ پاک ایسا فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو خود آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا ہر کام حل کروانے میں اللہ پاک سے مدد کرواتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بدھ کے دن کرنا ہے، اپنے اللہ سے اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، یہ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو فوری کھلوا دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو دولت کے خزانوں سے بھروا دے گا۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے خزانے آپ پہ برسنے لگیں گے، آپ پر اللہ کی رحمتوں کے برسات شروع ہو جائے گی۔ پورا سال اللہ پاک آپ پہ رزق کی بارش کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا۔